کرتے ہیں آج ان سے بھی تم بہت زیادہ اذیتیں سنو گے، بہت زیادہ تکلیف پہنچائیں گے، یہ تمہارے خلاف پرچیاں پہنچائیں گے، حکومتوں کے خلاف شکایتیں کریں گے، تمہارے گھروں پہ حملے ہوں گے، تمہاری مسجدوں پہ حملے ہوں گے، تم کو ٹیررسٹ کہلوائیں گے، تمہیں دہشت گرد کہلوا کے نوٹس کٹوائیں گے، پرچیاں کٹوائیں گے، دہشت گرد مسجدیں تمہاری عبادت خانوں کو آگ لگوائیں گے۔ شرک جو کرتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اے لوگوں تمہیں تمہارے مالوں میں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، جان بھی لی جا سکتی ہے تمہارے آل اولاد کی جان لی جا سکتی ہے، تمہارے بیوی بچوں کی جان لی جا سکتی ہے، ایون تمہاری بھی جان اللہ کی راہ میں لی جا سکتی ہے، اللہ آزمائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو یہ آزمائش جانوں میں بھی ہوگی، مالوں میں بھی ہوگی، اور دوسری بات اور اللہ نے فرمائی اور تم ضرور بضرور سنو گے۔ پہلے میں تو لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، کوئی اللہ نے تاکید در تاکید فرمایا، آسانی کے ساتھ تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھا لو کہ تمہیں آزمایا جائے گا، چاہے جان لے کر چاہے مان لے کر، یہ بات دماغوں میں بٹھا لو کہ اگر تمہارے اوپر تمہاری جان پر حملہ ہو رہا ہے دشمن کی طرف سے، تمہاری زمین جائیداد پراپرٹی، تمہاری ناگرتا، تمہاری جنسیت تمہارے ملک سے تم کو دربدر تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یا تمہیں کہیں بھی کسی بھی طرح سے پوری دنیا میں، اللہ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، زمین و جائیداد چھڑائی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی نیا منظر، یہ قرآن ہمیں ذہن دے رہا ہے، قرآن ہمیں دماغ دے رہا ہے، فکر دے رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک نہیں سینکڑوں بار ہجرت کرتا ہے، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جانتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ ہر دنیا، ہر زمین اس کے اللہ کی ہے، وہ اس کی، وہ جہاں بھی رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، مومن ایک چراغ کی مانند ہے، وہ جدھر بھی رہے گا ادھر ہی نور بکھیرے گا، خوشیاں بکھیرے گا، امن بکھیرے گا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بضرور آزمایا جائے گا تم کو، آزمائش میں چھوڑو گے، ایسا نہیں آسانی کے ساتھ چھوڑ جاؤ۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا؟ تو آزمائش آئے گی میرے سے ضرور بضرور ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے جان میں آزمایا جائے، چاہے مالوں میں آزمایا جائے، زندگی عجیب بنا دی جائے گی، تنگ کر دی جائے گی، مجبور کر دیے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، دکانیں مکان برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سازشیں کی جائیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں، تم سے پہلے جو دین والے لوگ ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی کرسچن ہوں، جو بھی اہل کتاب ہیں، تم سے پہلے جو لوگ ہیں، ان کی زبان سے تم ضرور بضرور سنو گے۔ کیا سنو گے؟ ان کی زبان سے سنو گے جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں، جنہیں کتاب دی گئی، جن کے پاس نبی آئے، رسول ہے، ان سے سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی ضرور بضرور سنو گے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان دونوں گروپوں سے، ان دونوں پارٹیوں سے تم ضرور بضرور سنو گے۔ کیا؟ اذًا کثیرًا، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے، بہت زیادہ اذیت، سننے کے بعد تلبلا جاؤ گے، تم ایسی باتیں سنو گے ہم سے۔ آج ہی نہیں، بہت پہلے سے جو بھی کلمہ پڑھنے والے تھے لوگ، چاہے عہد نبوت میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہیں، چاہے آج بھی، آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اور یہ میری بات جو بھی لوگ سن رہے ہیں، آج یہ دونوں گروپ کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے؟ بولو۔ اور اقبال نے کہا تھا
کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ابروز، ہمیشہ جب سے آدم پیدا ہوئے لے کے آج تک کشمکش کفر کی، کشمکش اسلام اور کفر کی رہی ہے، توحید اور شرک کی رہی ہے، سنت اور بدعت کی کشمکش رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم نہ ستائے جائیں، اگر ہمیں اذیتیں نہ دی جائیں، اگر ہمیں گالیاں نہ دی جائیں، اگر ہمیں برا بھلا نہ کہا جائے، اگر ہمارے لیے زندگی تنگ نہ کی جائے، تو یہ آیت کریمہ جھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ کا فرمان بولو جھوٹا ہو جائے، لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا ہونے والا اس لیے اگر کہیں ستائے جا رہے ہو زبانی طور پر، اگر کہیں اذیت میں پڑے جا رہے ہو مالی طور پر، اگر کہیں دکھ دیا جا رہا ہے جانی طور پر، اگر کسی بھی طرح سے تم کسی مصیبت میں مبتلا کیے جا رہے ہو، تو اپنے رب کا یہ فرمان اپنے دماغوں میں بٹھا لو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جب بات تم یہ سوچ لو گے کہ میرے مالک و مولا نے یہ بات بیان فرمائی ہے، میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ چیز آنے والی ہے، تو جب مصیبت کا مجھے پتا ہے کہ آنے والی ہے تو اس پہ گھبرانا کیوں؟ اس پہ کیوں گھبرانا؟ اس پہ کیوں رونا؟ اس پہ کیوں پریشان ہونا؟ اس پہ کیوں ماتم کرنا؟ اس پہ کیوں گریبان چاک کرنا؟ ڈٹ جاؤ نا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، جب وہ اپنا مالک و مولا، جب ان کا خالق، جب ان کا مارنے والا، جلانے والا، ان کا مشکل کشا، جب حاجت روا، وہ اللہ کو جب تسلیم کر لیتے ہیں، پھر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، وہاں سے دور شروع ہوتا ہے بشارتوں کا، وہاں سے دور شروع ہوتا ہے نصرتوں کا، وہاں سے دور شروع ہوتا ہے رب کی حمایتوں کا، وہاں سے آغاز ہوتا ہے رب کی مدد کا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تاریخ نے ہم کو بتایا اور آج بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، اور دنیا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ چاروں طرف سے ایسے لوگ جو اپنے رب کے نام پر ڈٹ جاتے ہیں، عزم اور حوصلے کے ساتھ وہاں ڈٹ جاتے ہیں، تو چاروں طرف سے ان کے لیے رحمتوں کی برکھا برستی ہے، دروازے نصرتوں کے کھل جاتے ہیں، اپنا ہو یا پرایا وہ بھی لگا پھگا مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، غیر بھی آ جاتے ہیں، بلائے بھی آ جاتے ہیں، آشنا بھی آ جاتے ہیں، نہ آشنا بھی آ جاتے ہیں۔ اے لوگوں، دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ آج دنیا چمٹ کر کے محبتیں کرنے لگتی ہے، مظلوموں کی، ظلم کی اس آہ و پکار کو سننے کے لیے پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اٹھ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں۔ آنکھ کھول کے دیکھو، یہ رب کا سب سے بڑا کرشمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ آج بھی الحمدللہ رب کی نعمتیں، برکتیں، چاروں طرف سے لوگ لدے پھدے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ ڈٹنا ضروری ہے۔ پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا بزدل ہوتا ہے۔ پیٹھ نہ پھیرو، ارے ڈٹ جاؤ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کی دستیابی کے لیے، ارے ڈٹ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، جان جائے گی نا، مار جائے گا نا، نو پرابلم، وہاں اللہ کی مدد آئے گی، وہاں اللہ کی نصرت آئے گی۔ لیکن اگر خوف اور ڈر سے بھاگ گئے تو پھر یاد رکھو، پھر بھاگتے ہی رہو گے زندگی بھر، اور دشمن تمہارا پیچھا کرتا رہے گا۔ شیطان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، رب نے فرمایا کہ شیطان کا جو مکر ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم ان کے مکر کو، انہی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ انہی کے اندر ان کے مکر اور قید کو ڈال دیں۔ اللہ تمہیں ایسے بچائے گا جیسے دودھ سے مکھی نکال لی جاتی ہے، بال آٹوں بدے ہوئے آٹوں سے نکال لیے جاتے ہیں، اللہ ان کو انہی میں ختم کروا دے گا انشاءاللہ۔ شرط کیا ہے؟ سنو، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ، سنو گے تم، ضرور بضرور سنو گے اہل کتاب سے، جو تم سے پہلے لوگ تھے۔ تم سے پہلے مطلب یعنی نبی کریم کی امت سے پہلے جو امتی تھے، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام
اور مسلمانوں سے پہلے کوئی بات نہیں، ان سے سنو گے تم والذین اشرکوا، اور جتنے بھی شرک کرنے والے، مشرکین نہیں کہا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں فرمایا والمشرکین، تو المشرکین ہوتا اگر تو وہ ایک خاص طبقہ ہوتا جو پیدائشی ماں باپ مشرک، دادا مشرک، نہیں، اللہ نے عام کیا، فرمایا والذین اشرکوا، اور ان تمام لوگوں سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے جو لوگ شرک کرتے ہیں، خلاص اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اللہ کو بھی کبھی کبھی پکار لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ والذین اشرکوا، یہ نقطہ عربوں کا، عرب قرآن عربی میں نازل ہوا، بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت ہے۔ وہ تمام لوگ جو شرک کرتے ہیں ان سے بھی تم بہت زیادہ اذیتیں سنو گے، بہت زیادہ تکلیف پہنچائیں گے، یہ تمہیں تمہارے خلاف پرچیاں پہنچائیں گے، حکومتوں کے خلاف شکایتیں کریں گے، تمہارے گھروں پہ حملے ہوں گے، تمہاری مسجدوں پہ حملے ہوں گے، تم کو ٹیررسٹ کہلوائیں گے، تمہیں دہشت گرد کہلوا کے نوٹس کٹوائیں گے، پرچیاں کٹوائیں گے، دہشت گرد، مسجدیں تمہاری عبادت خانوں کو آگ لگوا دیں۔ شرک جو کرتا ہے یہ بہت ہی ڈینجر ہوتا ہے، آپ اسے معمولی نہ سمجھو، اسی لیے اللہ نے ایسے نہیں، اسی لیے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے، اللہ نے ایسے نہیں فرمایا، اللہ نے ایسے نہیں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے دل تو ہیں پر سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے تو ہے پر سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، ارے یہ جانور ہیں، جانور، بلکہ اللہ نے فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی اپنا پیشاب اپنا گوبر نہیں کھاتا، مگر مشرک جو ہوتا ہے وہ جانور کے پیشاب بھی پیتا ہے اور جانور کے گو غلیظ بھی کھاتا ہے۔ بولو ہے حقیقت کی نہیں؟ یہ اس کی پہچان ہے، کیونکہ وہ شرک کرنے والا کوئی بھی، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر کے شرک کرے، چاہے وہ اللہ کا نام نہ لے کے شرک کرے، بے کلمہ مشرک ہو یا با کلمہ مشرک، شرک مشرک کتنا غلیظ ہوتا ہے، کسی بھی سطح سے جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے بہت زیادہ تکلیفیں سنو گے تم لوگ، بہت زیادہ تمہیں ستائے جاؤ گے زبر، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، جانوں کے ذریعے، مالوں کے، سب کچھ، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اس کا علاج یہ ہے صبر، اس کا علاج کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے معلوم ہے؟ ان تجعل له ندا وهو خلقك، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کا ساجیدار اور پارٹنر اس دنیا میں کسی کو بنانا اور سمجھنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ اور کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم دنیا میں کہیں نہیں۔ سمجھ رہے ہو کس بات؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، دنیا میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس بادشاہت کے مخالفت میں کوئی دوسرے بادشاہ بنا لینا ہے، اسے بخشا جا سکتا ہے؟ بولو، کسی ایک حکومت میں دوسری حکومت بنا لینا اسے بخشا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم دنیا مانتی ہے، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے سوچو ذرا، اے وہ لوگ جو اللہ کی اس خلقت، اللہ کے اس کائنات میں تم شریک ٹھہراتے ہو، میرا روح سخن تمہاری طرف ہے، میں تم سے مخاطب ہوں، یہ جب تمہاری بنائی ہوئی سلطنت میں، بادشاہت میں اگر کوئی دوسرا بادشاہ کوئی سمجھ لیتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دیش دروہی کہتے ہیں، یا اسے کیا کہتے ہیں انگلش زبان میں؟ اسے کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے۔